بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور خان صاحب کی اداروں کے خلاف، اداروں کے سربراہان کے خلاف کچھ ایسی گفتگو وہاں پہنچ گئی ہے جو کہ نہیں پہنچنا چاہیے تھی۔ یہ اسی قسم کی گفتگو ہے جس کی وجہ سے ماضی میں ان کے سابق آرمی چیف کے ساتھ شدید قسم کے اختلافات بھی پیدا ہوئے۔ ہاں سب ایسی ہی باتیں کیا کرتے تھے جس کی بنیاد پر اسٹیبلشمنٹ میں ان کے حوالے سے جو سوچ تھی وہ بدلنا شروع ہوئی تھی، وہ سوچ تبدیل ہو گئی تھی، اور اسی قسم کی گفتگو وہ کرتے پائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بیرون ملک جو آرمی چیف کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے اس کا بھی اعلیٰ سطح پر نوٹس لے لیا گیا ہے، اور آج اس پر وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی باقاعدہ بات کی ہے اور یہ کہا کہ فارن فنڈڈ مہم چلائی جا رہی ہے۔ اور آج اس پر وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کہہ دیا کہ آرمی چیف کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے، اور اس لیے وزیر داخلہ کو انہوں نے فری ہینڈ دے دیا کہ وہ اب ایسے ناصر کے ساتھ نپٹے۔ تو دو چیزیں ہو رہی ہیں، ایک تو وزیر داخلہ جو ہے وہ اب سخت ترین قسم کا آپریشن کرنے جا رہے ہیں اور ان کو فری ہینڈ دے دیا گیا۔ اس سے پہلے پولیس ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہی تھی اور پولیس مظاہرین کے ساتھ ڈنڈوں اور وہ شیلڈ کے ساتھ یا واٹر کینن کے ساتھ نمٹ رہی تھی، لیکن اب حکمت عملی جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ وہ زمان پارک کے معاملے کے اوپر جی آئی ٹی بنا رہے ہیں، اور انہوں نے بھی پولیس کو فری ہینڈ دے دیا اور کہا کہ اب اگر پولیس کے اوپر کسی نے اٹیک کیا تو پولیس جو ہے وہ یعنی پتھر نہیں کھائے گی بلکہ الٹا ہاتھ توڑے گی۔ اس کے علاوہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی ایک آڈیو لیک سامنے آئی ہے، اور اس آڈیو لیک میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کس قدر فرسٹریشن کا شکار ہیں، اور ان کی یہ فرسٹریشن مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کے حوالے سے ہے، اور مریم نواز کی جو حالیہ تقاریر ہے جن میں انہوں نے ثاقب نثار کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا، ان سے ان کو خاصی تکلیف پہنچ رہی ہے۔ سابق چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار اور خواجہ طارق رحیم کی مریم نواز کے بارے میں بات کرتے ہوئے مبینہ آڈیو لیک ہوئی ہے، اور اس آڈیو لیک میں خواجہ طارق رحیم ثاقب نثار کو کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ اس کا کوئی اچھی طرح جواب دیں، اور مریم نواز کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ یہ خاتون جو باتیں کرتی ہے کسی طریقے سے آپے سے باہر ہیں۔ جی السلام علیکم السلام علیکم سر سر جواب کوئی چنگی طرح دئیے، کوئی بار ٹھوکیے کسی طریقے دے نال جو اگلا کر دی اے جی خاتون لی بول دی گئی سر میں پتہ کی سوچیا سی تے موٹی موٹی گل تے میں کر دی، پھر مینوں او بڑے تارڑ صاحب دا ایک گل یاد آئی، او کہندے مثلا میاں کتیاں دے پونکے تے کھلوتے نے۔ یہ بھی گل ٹھیک ہے، ایک جواب تسی جگہ دیتا ہے یہ روایت ہے۔ دوسرا میری جہی ہے نا، میرے سے الحمدللہ علی بھی شکر ہے، وہ کرے جگہ کہ میں بیئر کر سکنا تے میں کوئی کنفیوز یا جا کے ڈپریس نہیں ہونا۔ جدوں لوڑ پائے گی تاں اسی کہہ دیں گے خارجہ کچھ دھماکہ کر دے، تسی کر دینا، میں پتہ تسی میں دس دینا، بس میں جو کہو گے اس کا ہو جائے گا۔ حاضر اینی ٹائم یو لائک۔ حاضر خواہ صاحب، اور میرے بھتیجے ٹھیک ٹھاک نے؟ بالکل جی، اللہ کا بسم اللہ نے کہنا کہ نان شکران ضرور سر، موسٹ ویلکم۔ تو یہ گفتگو جو ہے وہ یعنی ظاہر کرتی ہے کہ ثاقب نثار صاحب کتنی تکلیف میں اور کتنی اذیت میں۔ تو یہ خواجہ طارق رحیم جو ہے عمران خان صاحب کے وکلا کے پینل میں شامل ہے، اور خان صاحب کے بہت سے کیسوں میں یہ اپیئر ہوتے ہیں۔ تو خان کے ایک وکیل کی سابق چیف جسٹس کے ساتھ مبینہ گفتگو یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے عمران خان کے ساتھ کوئی رابطے نہیں ہے اور ایک دو بار ہی بات ہوئی ہے، وہ بات بھی اکثر غلط ثابت ہو جاتی ہے، اور یہ گفتگو بتاتی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ان کے رابطے ان کے وکیلوں کے ذریعے مسلسل کیے جاتے رہے ہیں، اور شاید یہ حفظ مقدم کے طور پہ کیے جاتے ہوں کہ یہ نہ کہا جائے کہ نہیں خان صاحب کے ساتھ ڈائریکٹ ان کی گفتگو ہوتی ہے، اور اس گفتگو کے دوران کوئی ایسی بات جو ہے وہ لیک نہ ہو جائے جو کہ بعد میں ان کے پرابلم کا باعث بنے۔ تو یہ گفتگو یعنی خان صاحب کے وکیل جو ہیں وہ سابق چیف جسٹس کے ساتھ رابطوں میں تھے اور ہیں، اور اب تک وہ شاید اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی یعنی ایک ایویڈنس سامنے آیا ہے ثاقب نثار صاحب کے عمران خان کے ساتھ رابطوں کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو نیب نے بھی ایک نوٹس جاری کر دیا ہے، اور نیب نے ان کو توشہ خانہ کیس میں طلب کیا ہے۔
ان کی رہائش گاہ بنی گالا پر یہ نوٹس بھیجا گیا، جس کے مطابق ترجمان نیب نے کہا کہ کل وہ راولپنڈی میں دوپہر کو پیش ہوں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور اتھارٹی کا مس یوز کیا۔ اس نیب کے نوٹس میں آئی فون ہے، گھڑیوں کا ذکر ہے، توشہخانہ گھڑیوں کا، تو توشہخانہ کے حوالے سے نیب نے عمران خان کو یہ طلب کیا۔ اس سے پہلے بھی عمران خان کی لاہور میں رہائش گاہ زمان پارک پر ان کی طلبی کا نوٹس بھیجا گیا تھا، اور ان کو 9 مارچ کو طلب کیا گیا تھا، اور ان کی اہلیہ کو بھی بلایا گیا تھا، لیکن پہلے نوٹس کی تعمیل نہیں ہو سکی، یعنی عمران خان نیب کے سامنے پیش نہیں ہوئے، تو یہ دوسرا نوٹس بھیجا گیا، اور 3 نوٹسز کے بعد عمران خان کے خلاف نیب جو ہے وہ کوئی اور کارروائی بھی کر سکتا ہے۔ تو نہ صرف عمران خان کو نیب نے طلب کیا، بلکہ ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو بھی نیب نے طلب کیا ہوا ہے، اور ان کو بھی سیم ڈے پہ سیم وینیو پہ طلب کیا گیا ہے۔ ان کے اوپر بھی یہی الزام ہے کہ وہ توشہخانے سے انہوں نے بہت سے تحائف لیے، اور ان کے آمدن سے زائد اثاثے اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ان کے اوپر ایلیگیشن لگائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی عبوری ضمانت کے لیے لاہور کی ایک عدالت میں درخواست دائر کی گئی ہے، اور اس درخواست میں جسٹس شہباز رضوی صاحب کی عدالت ہے، وہاں ایک بار پھر عمران خان کے جعلی دستخط کے ساتھ درخواست دائر کی گئی، جس کو جسٹس شہباز رضوی نے پکڑ لیا، اور ان کا کہ یہ عمران خان صاحب کے اسکین کیے اور دستخط ہے، یہ ان کے اصلی دستخط نہیں ہے، ان کو اگر لیو چاہیے تو وہ کل جو ہے دوپہر عدالت میں پیش ہوں، اور ان کو عدالت کا ایک وقت بتا دیا گیا دوپہر 2 بجے کا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اب عمران خان صاحب یہ نہ کہیں کہ جی وہ اب آ رہے ہیں تب آ رہے ہیں، اور وہ یعنی پیش ہونے میں تاخیر نہ کریں۔ تو وکیل نے کہا کہ جی عمران خان کے تو پیش ہونا چاہتے ہیں، لیکن وہ ان کو عدالت میں پیش ہونے میں دقت کا سامنا ہے، ان کو وکیلوں کو عدالت میں پیش نہیں ہونے دیا جاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ جج صاحب نے کہا کہ آپ پھر اپنے ساتھ جب ورکر لائیں گے، ہزار لوگ لے کر آئیں گے، تو پھر اس قسم کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، تو آپ ورکر نہ لائیں، عدالت میں پیش ہوں اور لیف حاصل کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر ہے، عمران خان کے بانجے فوکل پرسن ہے حسان نیازی، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ حسان نیازی وہی ہے جو 2 بار جوڈیشل کمپلیکس پر حملے میں پیش تھے۔ اس سے پہلے بھی وہ عمران خان کی جب پیشی ہوئی تھی، پہلی پیشی، تو اس میں بھی وہ عمران خان کی گاڑی کے اوپر کھڑے تھے اور سب کو پرووک کر رہے تھے، گیٹ پر چڑھنے کی کوشش کی تھی، تو ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ عمران خان صاحب کے فوکل پرسن بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے بھانجے بھی ہیں۔ ان کے خلاف انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مقدمات درج ہیں، اور آج پھر ان کی عدالت میں عبوری ضمانت کے لیے پولیس کے مطابق حسان نیازی پر سنگین مقدمات ہیں، اور ان کے اوپر جلاؤ، گراؤ، پتھراؤ اور مختلف املاک کو توڑنے، پولیس کی 2 گاڑیوں 7 موٹر سائیکلوں کو جلانے کا الزام ہے۔ یہ ایف آئی آر ان کے خلاف درج ہے۔ اس ایف آئی آر میں تو ان کی ضمانت ہو گئی، لیکن ان کو ایک اور کیس میں پکڑا گیا ہے، اور انہوں نے وہاں پہ موجود پولیس کے ساتھ جو ہے وہ ناکے کے اوپر جھگڑا کیا، اور پولیس نے ان کو وہاں سے گرفتار کیا۔ اب ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر نئی درج کی جا رہی ہے۔ یہ موقف ہے پی ٹی آئی کا۔ تو آج پی ٹی آئی کے سارے رہنما عبوری ضمانتیں کرانے کے لیے اسلام آباد کی مختلف عدالتوں میں ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، اور وہاں پہ پھر کافی جوڈیشل کمپلیکس کے سامنے بھی کچھ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں ضمانت کے لیے پیشی ہوئی، وہاں ہنگامہ برپا ہوا، وہاں پی ٹی آئی کے بہت سے کارکنان جمع ہوئے۔ تو آج بھی پکڑو دوڑو بھاگو کی آوازیں، صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ شبلی فراز کو گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کی گاڑیوں میں عدالت سے بچا کر لے جایا گیا۔ خدشہ یہ تھا کہ عدالت کے باہر پولیس کھڑی ہے، تو بہت سے لوگوں کو عدالت میں پیشی کے وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے، تو پی ٹی آئی کے بہت سے رہنماؤں نے چھپتے چھپاتے عدالت کے اندر جا کر اپنی بیل اپروو کرا۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے رہنما علی بن گنڈا پوری پر ایک اور مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ گنڈا پور نے کل ڈی جی خاں میں ایک چیک پوسٹ کے اوپر ناکے کے اوپر پولیس کے روکنے پر فائرنگ کر دی، اور فائرنگ کر کے پولیس کو جو ہے خوفزدہ کیا، اور گاڑیاں لے کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے انہیں تلاشی کے لیے روکا تھا، لیکن وہ فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے، تو ان کا مقدمہ بھی ان کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج کر لیا گیا ہے۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے بڑی امپورٹنٹ گفتگو کی ہے، اور انہوں نے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی خان جو ہے وہ بیرون ملک فوج اور فوجی سربراہان کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، اور وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان پاکستان کے موجودہ آرمی چیف کے خلاف باقاعدہ خود مہم چلا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان اداروں اور ان کے سربراہوں کو اپنی گندی سیاست کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور تاریخ شکنی کر رہے ہیں۔ تاریخ میں پہلی بار میرٹ پر لگنے والے آرمی چیف کے خلاف جو مہم ہے وہ
دشمنوں کا ایجنڈا ہو سکتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیرون ملک محب وطن پاکستانی جو ہیں وہ فارن فنڈڈ مہم کے خلاف آواز بلند کریں. یہ زہریلی سیاست کو بیرون ملک پاکستانیوں کے ذریعے پھیلا رہے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی یعنی رانا سلالوں کو بھی ہدایت دی کہ وہ اداروں کے خلاف جو غلیظ مہم ہے وہ چلانے پر آہنی ہاتھوں سے نپٹیں. تو یہ پہلی بار ہوا ہے کہ شہباز شریف پرائم منسٹر پاکستان نے باقاعدہ یعنی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ آرمی چیف یا اداروں کے خلاف گفتگو کرنے والوں کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں. یعنی حکومت پہلی بار ایکشن لینے پر راضی ہو گئی ہے. اور شاید اس کی وجہ میں نے آپ کو وہی بتائی ہے کہ خان صاحب نے اسلام آباد سے واپسی پر اپنے گھر میں پہنچ کر جس طرح کی گفتگو کی وہ گفتگو قطعی نامناسب تھی. اور خان صاحب یہ گفتگو کئی گھنٹوں تک کرتے رہے اور اس گفتگو کے کچھ حصے جو ہے وہ ان اداروں تک پہنچ گئے ہیں جہاں تک نہیں پہنچنے چاہیے تھے. کیونکہ بعض اوقات غصے میں کی گفتگو ایسی ہوتی ہے یا جذبات میں کی گفتگو ایسی ہوتی ہے جو مین نہیں کرتی. لیکن خان صاحب نے وہ گفتگو کئی گھنٹوں تک کی اور اس گفتگو کو پھر یعنی وہاں تک پہنچا دیا گیا جہاں تک اس کو نہیں پہنچنا چاہیے تھا. تو اس وقت خان صاحب خطاب کرنے کے لیے بیٹھے تو ان کو لوگوں نے روک دیا. جو ان کے قریب لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ فی الحال اس کو تھوڑی دیر کے لیے ملتوی کر دیں, کل تک کے لیے ملتوی کر دیں. اور خان اس پہ راضی نہیں ہو رہا تھا, لیکن خان کو جو ہے وہ سمجھا بجھا کر وہ اس وقت خطاب کرنے سے روکا گیا. اگلے دن خان نے خطاب کیا تو اس بات کا اعتراف کیا کہ میں اگر کل خطاب کرتا تو شاید کچھ اور بولتا اور آج خطاب کر رہا ہوں تو میں کچھ اور باتیں کر رہا ہوں. کیونکہ وہ ان کی جو مینٹلٹی ہے یا ان کی جو ذہنی کیفیت ہے یا ذہنی حالت ہے وہ ہم وقت ایک نہیں رہتی. تو اس بات کا ان کو خود بھی ادراک ہے. ان کو لوگوں نے سمجھایا بھی کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو اب یہ جو گفتگو ہو رہی ہے, جو گفتگو عمران خان صاحب نے کی وہ گفتگو متعلقہ اداروں تک پہنچی, متعلقہ سربراہان تک پہنچی. اس کے بعد حکومت کو بھی شاید کہیں سے کوئی سگنل آ گیا ہے کہ اب آپ کو نہیں روکا جائے گا, ہم نے بڑا آپ کو روکا ہوا تھا کہ آپ ان کے اوپر یعنی ہاتھ ہولا رکھیں, اب آپ جو چاہتے ہیں کریں. تو یہ کراس دی بورڈ یعنی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور اس کے بعد وزیر اعظم پنجاب محسن نقوی کے بیانات کو آپ ملا کر دیکھیں تو لگتا ہے کہ ایک پالیسی طے کر لی گئی ہے کہ عمران خان کو نہیں چھڑنا, اور اب جو پولیس اور اداروں کے اوپر اٹیک کرے گا اس کو نہیں چھوڑا جائے گا. اور اب لاٹھی گولی کا جواب جو ہے شاید ویسے ہی دیا جائے, جو ایک اور خطرناک بات ہے. اور پھر خان صاحب نے بھی 22 مارچ کو جلسہ بھی کرنا ہے, لوگوں نے باہر بھی نکلنا ہے اور پولیس گرفتاریاں بھی کر رہی ہے. تو یہ ساری صورتحال جو ایک خطرناک موڑ کی جانب جا رہی ہے. اور اس دوران عدلیہ کی جو خاموشی, آج چیف جسٹس گئے ہوئے تھے کوئٹہ میں اور انہوں نے وہاں پہ کوئی سیاسی گفتگو تو نہیں کی, نہ ان کا کام ہے کوئی سیاسی گفتگو کرنا, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح کے حالات ہیں اس میں لوگوں کو مل بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. اور اس کے باوجود انہوں نے کوئی اپنی طرف سے کوئی ان پٹ جو ہے وہ نہیں دکھائی, سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو جو عدالتوں کے فیصلے ہیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا, فرق پڑتا ہے عوام کی زندگی پر لیڈروں کے فیصلوں سے. تو یہ جو ان کی گفتگو تھی. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اداروں کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. تو اس گفتگو کے بعد لگتا ہے کہ وہ بھی ایک یعنی اس پوزیشن میں ہے کہ ابھی تک وہ یعنی ملکی معاملات کے اوپر جن کے اوپر 100 نوٹس کے مطالبات کیے جا رہے ہیں وہ بھی اس پہ تیار نہیں ہے. اور ممکن ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں وہ اس کے اوپر نوٹس لیں اور عدلیہ کا موڈ آپ کو بدلا نظر آئے تو آپ کو حیران نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس بات کے اشارے مل رہے ہیں کہ معاملات خان صاحب کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں. اور خان صاحب جو کہتے ہیں نا کہ جی معاملات ہاتھوں سے نکل چکے ہیں, وہ اداروں کی بات یا حکومت کی بات کر رہے ہوں گے, لیکن دراصل وہ اپنی بات کر رہے ہیں کیونکہ معاملات اب ان کے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں. اور ان کو بالکل اس بات کی جو ہے نا یعنی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس گرداب سے, اس اندھے کنویں سے کیسے نکلیں. اب انہوں نے اپنا جو اورا کریٹ کر لیا ہے اور جس طرح لوگوں کو انہوں نے یعنی تیار کر لیا ہے کہ وہ بالکل مشتعل ہیں یا اشتعال دلا دیا ہوا ہے, اور اشتعال کے عالم میں, غصے کے عالم میں, جذبات کے عالم میں لوگ ان کے ارد گرد موجود ہیں, تو یقینی طور پر وہ نقصان کر سکتے ہیں. اور اگر وہ نقصان کریں گے ان کا یعنی کسی پولیس کا, اداروں کا یا سرکاری املاک کا, تو پھر وہاں سے جو جواب آئے گا اس کا اور زیادہ نقصان ہوگا. ابھی خان صاحب نے جو کچھ خان صاحب کے گھر سے ہوا اور خان صاحب کے گھر سے لوگ ملے وہاں پہ, جو جن لوگوں نے پولیس کو پتھراؤ کیا ان میں بہت سارے وہ لوگ تھے جن کی نیشنلٹی پاکستانی نہیں ہے, وہ افغانی ہے. تو اب افغانیوں کے لیے بھی یعنی ایک پالیسی جو ہے وہ
اناؤنس کی جا رہی ہے، اور ذرائع کہتے ہیں کہ اب افغانیوں کو نقل و حرکت کے لیے ہر تھانے میں اپنی انٹری کرانی ہوگی۔ تو لاہور میں بہت سے آپ کو پتہ ہے افغانی موجود ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے گھر کے آس پاس ہیں یا گھر میں موجود ہیں، جن کے ہوتے ہوئے بھی خان صاحب کہتے تھے کہ میری خاتون خانہ گھر میں اکیلی تھی، پولیس نے اٹیک کر دیا۔ تو یہ جو افغانی باہر سے ہوتے یہ کون لوگ تھے؟ کیا یہ نامحرم نہیں تھے؟ تو یہ سب لوگ جو ہیں وہ اس وقت خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ تو اب ان لوگوں کے لیے بھی پریشانی کا معاملہ ہے۔ یا ظاہر ہے کہ جب ایک مچھلی گندی ہوتی ہے پورے تالاب کو گندا کرتی ہے، تو چند لوگوں کی وجہ سے اب پورے جو افغانی ہیں پاکستان کے اندر جہاں جہاں بھی ہیں، یا پاکستان کے اندر اب ان کی آمد و رفت، نقل و حمل سب کچھ ہوگا، تو اب وہ باقاعدہ تھانوں کے اندر ان کو انٹری کرانا ہوں گی۔ تو اس حوالے سے ایک آپریشن بھی شروع کیا جائے گا، اور یعنی جہاں جہاں بھی پاکستان کے مختلف شہروں میں افغانی موجود ہیں ان کو رجسٹر کیا جائے گا۔ یعنی ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ یہ جو 4-6 لوگ وہاں بیٹھے آ کے زمان پارک میں، ان کی وجہ سے باقی افغانیوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، جس طرح ان کے لیڈر کی وجہ سے پوری قوم کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ خان صاحب کے لیے آگے حالات اور مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں خبر دی تھی کہ کچھ کوششیں کی جا رہی ہیں، بیک ڈور رابطے کیے جا رہے ہیں، بلکہ اب تو بیک ڈور نہیں ہے، کھل کر رابطے اور آفریں کی جا رہی ہیں کہ سیاسی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے مل بیٹھے۔ تو ان کوششوں کے سلسلے میں آج چودھری پرویز نے عمران خان سے ملاقات بھی کی ہے، لیکن وہ اس سے پہلے یہ جو ایک اور بڑی واردات ہو گئی ہے، یعنی وہ بات وہاں تک پہنچ گئی ہے جہاں تک نہیں پہنچنی چاہیے تھی، اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا۔ اور وہ اب سر جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ فواد چودھری نے اس کے حوالے سے بیان بھی دیا ہے، انہوں نے کہا نہیں ہم تو آرمی چیف کی بڑی عزت کرتے ہیں، اور کوئی ہم آرمی چیف کے خلاف نہ کوئی کمپین چلا رہے ہیں، نہ چلائیں گے، نہ ہمارا کوئی ایسا ارادہ ہے، نہ ان فیوچر ہمارا کوئی ایسا ارادہ ہے۔ تو انہوں نے فوری طور پر جو وضاحتی بیان جاری کیا ہے وہ اس پوری یعنی صورتحال کے اوپر پانی ڈالنے کے مترادف ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کی اس وضاحت کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے، یا پھر ڈنڈا سوٹا جو ہے وہ چلے گا اور آج رات ہی چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور آپ کو اور ہمیں آسانیاں عطا فرمائے۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔